پاکستان سے میری دھرتی میری دنیا کے لیے بھیجی جانے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی. اب آپ کو لیے چلتے ہیں خیبر پختونخوا کی جانب. ناظرین، 18ویں ترمیم کی منظوری جہاں عوام میں مسرت کی لہر دوڑا گئی ہے، وہیں کئی حلقے اس ترمیم کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے بھی نظر آتے ہیں. خیبر ایجنسی میں بھی جہاں 18ویں ترمیم کی منظوری پر جشن منایا گیا، وہیں اس پر تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا. 18ویں ترمیم پر خیبر ایجنسی میں پائے جانے والے ملے جلے رد عمل پر روشنی ڈال رہے ہیں ماسٹر علی شنواری اپنی اس رپورٹ میں. میں اس وقت خیبر ایجنسی میں موجود ہوں جہاں قبائلی عوام نے 18ویں ترمیم کے منظوری کو ایک طرف اگر خوشائن قرار دیا ہے تو دوسری جانب فاٹا کے لیے اعلان کردہ اصلاحات پر عمل درآمد نہ کر کے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے منتخب ہونے کے بعد انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے 14 اگست 2009 کو قبائلی علاقوں میں رائج FCR کے خاتمے اور اس فرسودہ نظام میں اصلاحات کا باقاعدہ اعلان کیا تھا. فاٹا میں اصلاحات کے لیے کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی، لیکن بدقسمتی سے روئی زمین پر فاٹا وہ بدقسمت علاقہ ہے جو ہر دور حکومت میں نظر انداز ہوتا چلا آ رہا ہے. FCR یعنی فرنٹیئر کرائم ریگولیشن 74 شقوں پر مشتمل واحد قانون ہے جو ایک صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج تک اس قانون پر کوئی نظر ثانی نہیں کی جا سکی. ہر دور حکومت کی طرح موجودہ حکومت نے بھی اس قانون میں اصلاحات کا اعلان کیا ہے، لیکن ابھی تک اس قانون میں اصلاحات پر عمل درآمد نہ ہونے سے قبائلی عوام نے اس اعلان کو محض سیاسی بیان تصور کیا ہے. قبائلی عوام فاٹا میں جاری کشیدہ صورتحال کی ایک بڑی وجہ اس فرسودہ نظام کو بھی قرار دے رہے ہیں. یہ قانون انسانی حقوق سے متصادم جنگل کا قانون ہے. انگریز سرکار کے بنائے ہوئے اس قانون میں پولیٹیکل انتظامیہ کو حاصل لامحدود اختیارات نے قبائلیوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. عوام کے مطابق اگر ان علاقوں میں رائج اس احتسالی نظام میں اصلاحات نہ کی گئی اور حکمران طبقہ نے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھا تو وقت دور نہیں ہوگا جب صورتحال اس سے بھی بدتر ہو جائے گی، کیونکہ فاٹا میں امن و خوشحالی ملک کی ترقی و خوشحالی کا ضامن ہے. قبائلی عوام کا موجودہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ فاٹا میں ایک صدی سے رائج اس فرسودہ نظام میں اعلان کردہ اصلاحات پر عمل درآمد کر کے یہاں پر ایک ایسے متبادل نظام کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہونے کے ساتھ قبائلی روایات سے بھی ہم آہنگ ہو. ماسٹر علی شنواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی. صحت مند سرگرمیاں معاشرے کو توانا رکھنے کے لیے ضروری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان صحت مند سرگرمیوں کی کوریج اور ان کی سرگرمیوں کو عوام تک پہنچانے میں میڈیا کا کردار بھی انتہائی اہم ہے. پشاور میں اسپورٹس رائٹرز ایسوسی ایشن کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات ہوئی، جس میں مختلف کھیلوں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. مزید تفصیلات جانیں گے انیلا شاہین سے. اس وقت موجود ہوں پشاور پریس کلب میں، جہاں اسپورٹس رائٹرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں شیلڈ تقسیم کیے گئے. پشاور پریس کلب میں منعقدہ اس ایوارڈ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر سیفران نجم الدین خان اور صوبائی وزیر کھیل و ثقافت سید عاقل شاہ تھے. تقریب میں مختلف کھیلوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں نے شرکت کی. اس موقع پر نیٹ بال، فٹ بال، باکسنگ، ریسلنگ، ہاکی، ایتھلیٹکس سمیت جوڈو میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں شیلڈ تقسیم کی گئی، جبکہ اسٹریٹ پنچز میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ یافتہ کھلاڑی احمد حسین کو خصوصی شیلڈ سے نوازا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نجم الدین خان نے کہا کہ دہشت گردی کی لہر نہ ہوتی تو صوبہ خیبر پختونخوا سے کھیلوں کا مزید ٹیلنٹ بھی سامنے آتا. تقریب میں شریک صوبائی وزیر کھیل و ثقافت سید عاقل شاہ نے کہا کہ صوبائی حکومت کھیلوں کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور میرٹ کے مطابق نئے ٹیلنٹ کو متعارف کرا کر ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے. اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد نہ صرف کھیلوں کے فروغ بلکہ نوجوان نسل کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے. کیمرامین عامر علی شاہ کے ساتھ انیلا شاہین، دنیا نیوز، پشاور. ناظرین، اس سال ملک بھر میں پاک فوج کے زیر اہتمام یوم شہداء منایا گیا، جس میں ملک کی خاطر جان دینے والے پاک فوج کے جوانوں کو زبردست انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا. اس موقع پر ملک بھر میں پاک فوج کی جانب سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اس حوالے سے خصوصی تقریب منعقد کی گئی. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں مستنصر بلوچ کی رپورٹ.
پاکستان کی تاریخ مسلح افواج کی قربانیوں کی لازوال داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ مسلح افواج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملک بھر کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی یوم شہداء جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس سلسلے میں ڈی ایس جی سینٹر میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں سول اور فوجی حکام سمیت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والوں کے لواحقین نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر حامد طیب نے کہا کہ آج کا دن مسلح افواج کے بہادر سپوتوں کو داد شجاعت پیش کرنے کا دن ہے۔ اس تقریب میں دہشت گردی سے متاثرہ ڈیرہ اسماعیل خان میں قیام امن کے لیے پولیس کے جوانوں کی قربانیوں کو بھی بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کے مقررین کا کہنا تھا شہداء کے لواحقین کی بروقت اور مسلسل امداد ان کے دکھوں کو کم کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جی ایچ کیو میں شہداء سیل کا قیام بھی عمل میں لایا جا چکا ہے تاکہ شہداء کے لواحقین سے براہ راست رابطے اور امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یوم شہداء اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ وطن کی مٹی پاکستان کی مسلح افواج کو جب بھی پکارے گی وہ جان کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ کیمرہ مین فرحاد علی فاروق کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے صوبہ پنجاب کی جانب۔ ناظرین، صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھے جانے کے بعد بہاولپور صوبے کی بحالی کی تحریک بھی زور پکڑ گئی ہے۔ خیرپور ٹامے والی میں تحریک کے زیر اہتمام جلسہ ہوا۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں اطہر فاروق آوان اپنی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور ڈویژن میں صوبہ بحالی کی تحریک اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور میں اس وقت خیرپور ٹامے والی میں منعقد ہونے والے ایک بڑے عظیم الشان جلسے میں موجود ہوں۔ اس جلسہ میں رحیم یار خان، بہاول نگر اور بہاولپور اضلاع سے تعلق رکھنے والی تقریباً تمام مقامی سیاسی شخصیات کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مقامی افراد نے شرکت کی۔ سینیٹر محمد علی درانی کی طرف سے بحالی صوبہ بہاولپور کے لیے کی جانے والی کاوشوں نے اس تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی ہے اور 18ویں ترمیم کی منظوری کے دوران سینٹ میں بحالی صوبہ بہاولپور کے لیے آواز بلند کر کے انہوں نے اہلیان بہاولپور کے دلوں میں گھر کر لیا ہے، جس کا واضح ثبوت ان کی بہاولپور آمد کے موقع پر کیا جانے والا تاریخی استقبال ہے کہ جس میں انہوں نے لاری اڈا سے فرید گیٹ تک کا سفر 5 گھنٹوں میں طے کیا۔ اسی طرح یوم شہداء کے موقع پر بھی احمد پور شرکیہ سے بہاولپور تک کامیاب لانگ مارچ اور چوک فوارہ سے فرید گیٹ تک احتجاجی ریلی نکال کر متحدہ محاذ کے سربراہ سینیٹر محمد علی درانی نے ثابت کر دیا ہے کہ 1970 کے بعد آج بھی بحالی صوبہ بہاولپور کی واحد نمائندہ جماعت متحدہ محاذ ہی ہے اور بحالی صوبہ کی تحریک اب ڈرائنگ روم سے نکل کر گلیوں اور سڑکوں پر آ گئی ہے اور اس کے قائدین اب بحالی صوبہ نہ کرنے پر یہاں سے گزرنے والی ریلوے لائن اور قومی شاہراہ کو بلاک کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بہاولپور ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ہر شہری کا مطالبہ ہے کہ ان کا آئینی حق کو منظور کرتے ہوئے بہاولپور صوبہ کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ کیمرہ مین عمر فاروق کے ساتھ ملک اطہر فاروق آوان، دنیا نیوز، بہاولپور۔ ماحولیاتی آلودگی اس وقت عالمی مسئلہ ہے اور جنگلات ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ملک میں غیر قانونی طور پر درختوں کی کٹائی کی جا رہی ہے اور اس سے ٹمبر مافیا خوب پیسہ بنا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں کلور کوٹ میں ٹمبر مافیا سے کروڑوں روپے مالیت کی لکڑی برآمد کی گئی۔ تفصیلات رفیع اللہ ملانا سے۔ میں اس وقت موجود ہوں تھانہ کلورکوٹ، جہاں پولیس نے کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری لکڑی ٹمبر مافیا سے برآمد کی ہے۔ تحصیل کلورکوٹ میں 3000 ایکڑ سے زائد رقبے پر سرکاری جنگلات موجود ہیں۔ ان جنگلات کی حفاظت کے لیے حکومت نے 22 سرکاری ملازمین بھرتی کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ سرکاری ملازمین ٹمبر مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ ٹمبر مافیا سرکاری قیمتی درختوں کا صفایا کر رہا ہے۔ سرکل بھر کی پولیس نے ٹمبر مافیا خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی سرکاری لکڑیاں برآمد کر لی ہیں۔ اس قیمتی لکڑی کے علاوہ بھی تھانوں میں پہلے سے برآمد شدہ سرکاری لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے پڑے ہیں اور اس کو دیمک تک لگ چکی ہے، لیکن محکمہ نے اسے آج تک نیلام نہیں کیا۔ سرکل پولیس کے ڈی ایس پی شیر بہادر خان نیازی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ٹمبر مافیا کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی ہیں اور کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی سرکاری لکڑی برآمد کی ہے اور ہم انشاءاللہ آئندہ بھی ایسی کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ محکمہ جنگلات کے نزدیک 5 کلومیٹر تک آرا مشین نصب نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں متعدد آرا مشینیں دھڑلے سے چل رہی ہیں اور محکمہ نے آج تک یہ مشینیں بند نہیں کرائی۔